عرض کرنی ہے، دعا یہی ہے کہ خلاق لم یزل میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ سورۃ والضحیٰ، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب دوبارہ سلسلہ وحی ذات حق کی طرف سے جب شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دوسری بار سلسلہ وحی کی ابتدا فرمائی تو میرے رب نے سب سے پہلے سورۃ والضحیٰ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشرکین مکہ کی بدگمانی کا جواب دیا گیا۔ علماء تفسیر کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 40 دن تک سلسلہ وحی منقطع رہا۔ سبحان اللہ۔ تو مشرکین کو بات کرنے کا موقع مل گیا، طعنہ و تشبیہ کا موقع مل گیا، بدگمانی کا موقع مل گیا، لیکن میرے رب کو یہ گوارا نہیں کہ ذات محمد مصطفیٰ پہ کوئی بدگمانی کرے۔ سبحان اللہ، سبحان رب اللہ۔ کی ذات حق نے اس وقت جس کلام حسن کو اللہ نے نازل فرمایا، جمہور علماء مفسرین کے اقوال سے لکھتے ہیں کہ سورۃ والضحیٰ سلسلہ وحی کی ابتدا ٹھہری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن رسول کی عظمت کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی دو تفاسیر ہیں، ایک علمی تفسیر اور دوسری صوفیہ کی تفسیر جسے روحانی تفسیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علمی تفسیر قرآنی تفسیر اور صوفیہ کی تفسیر جو روحانی تفسیر ہے، دونوں کے ایک صاحب مفسر ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سورۃ والضحیٰ کے متعلق آپ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن رسول کو اللہ نے ان انداز میں بیان فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب آپ کے سونے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا سے مراد محبوب آپ کے کاشان نبوت بھی جو کالی زلفیں ہیں، اللہ ان کالی زلفوں کی قسمیں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صاحب تفسیر بھی ہیں، امام ملت بھی ہیں، خاندان رسول سے آپ کا تعلق بھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضور جب شہر مدینہ تشریف فرما ہوئے، اشعری قبیلے کے لوگ حضور کا جو ہے وہ انہوں نے استقبال بھی کیا، خوش بھی ہوئے، اور حضور کی انہوں نے اپنے بساط کے مطابق جو ہے وہ مہمان نوازی بھی کی۔ سبحان اللہ۔ حضور خوش ہوئے، حضور نے اس قبیلے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اشعری قبیلے کے لوگ اس وجہ سے پسند ہیں، ایک تو یہ مہمان نواز ہیں، دوسرے یہ اعتدال پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیں مضمون کی طرف چلیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حسن اتفاق حضور کے پیچھے نماز فجر ادا کر رہے تھے، حضور مصلی امامت پہ جلوہ گر تھے۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز، نور کا سفر، راستے کی تنگی، مشکلات، لیکن ان دے باوجود بھی اللہ دے نیک بندے نماز فجر حضور دے پیچھوں ادا کرنے واسطے مسجد نبوی آندے۔ سبحان اللہ۔ ایک مسجد تھی اور یہ حضور کے صحابہ جانثار اس مسجد کی آبادی کے لیے نماز پنجگانہ پڑھنے کی خاطر صحرا کیا، پہاڑ کیا، راستے کی مشکلات کیا، ہر شے برداشت کرن ہا تے ایو کیلو غرض ہا کہ بے آ کے حضور دے پچھوں نماز فرض ادا ہو بنے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز تھی، پہلی رکعت یا دوسری رکعت تھی، حسن اتفاق حضور نے سورۃ والضحیٰ تلاوت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ہم پہ ایک کیفیت بندی، کبھی قرآن سنتے تو کبھی صحب قرآن کو دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، سبحان اللہ۔ محبوب آپ کا سونا مکھڑا، واللیل اذا سجا آپ کی زلف عنبرین کے محبوب سونے۔ سبحان اللہ۔ اس عنوان سے حضور کے ظہری حسن کا بیان اور اس عنوان سے چند ایک حدیث مبارکہ آئیں، اس عنوان سے پہلی حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ
چھوٹی عمر ان کی اماں حضور کی خدمت میں ان کو لائے، سبحان اللہ، عرض کرتے ہیں کہ حضور میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا آپ کی نوکری میں رہے گا اور آپ ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا، سبحان اللہ، میں چاہتی ہاں کہ یہ زمانے دی ہوا تو بچ بنے، دنیا دار نہ بنے، تھوڑا نوکر بن کے رہے تے تھوڑی غلامی وچ رہ بنے۔ سبحان اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور کی خدمت نازنین کے اندر شرف خاتمیت نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ اب یہ صحابی رسول، ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ، جن کے حسن ایمان کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ حضور آئے، یہ حدیث ترمذی، حضور آئے تو لما کان یوم الذی داخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وضاع منہا کل شیء، کہتے ہیں کہ لوگوں حضور تشریف فرما ہوئے مدینہ الرسول کے اندر، اسا اپنے اکھاں دے نال ڈٹھا بے حضور دی آمد دے صدقے، چہرہ ودھا دی برکت دے صدقے، حسن رسول دی برکات اور فیض نبوی دے صدقے، فرمانے کہ اسا ڈٹھا ہا سارے مدینے دے اندر روشنیاں نازل ہو چکی، سبحان اللہ، روشنیاں اتر رہی ہیں انوار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، یہ اندھیرے چھٹ گئے، ظلمتاں دور ہو گیا، تاریکیاں ختم ہو گیا، المدینہ وضاع منہا کل شیء، مدینہ شریف دی ہر شے چمک دی دمک دی پئی۔ سبحان اللہ، تو اب یہ ویسے نور حسی پہ بھی ہے، حضرت صاحب تشریف فرما ہے، نور حسی پہ بھی یہ حدیث دلیل ہے، اور نور پانوی اس کا تو خیر انکار پوری امت کے اندر ہے ہی نہیں، تو خیر وہ میرا مضمون نہیں، تو اس لیے میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ نور حسی لیں یا نور مانوی لیں، اللہ نے جو سونا سارے سونے نبی کو عطا فرمایا، حضور دے چہرے دی برکت دے صدقے، ایک صحابی رسول فرمیندے کہ اسا اپنے اکھاں دے نال ڈٹھا ہا مدینہ شریف دی تاریکی ختم تھی گئی ہا، حضور دے چہرے دی برکت دے صدقے مدینے دے اندر اللہ دے انوار نازل تھائے۔ سبحان اللہ، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کون نہیں جانتا ہی نہیں، سبحان اللہ، بچوں میں سب سے پہلے حضور کی ذات پہ ایمان لائے، سبحان اللہ، اور ان کے وجہ ایمان کو سیرت کے اندر بڑے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ابن ہشام اٹھا کے پڑھیں، لکھتے ہیں کہ مولا کائنات چھوٹی عمر میں سے ہی وہ شجاع تھے، شجاعت والے تھے، دلیر تھے، تو مولا کائنات جب دیکھا کہ عتبہ نامی کسی شخص نے حضور کی رسالت کی تکذیب کی، بے ادبی کی، کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور جس مقصد دعوت کے لیے آپ نے ہمیں یاد فرمایا، ہم اس دعوت کا بھی انکار کرتے ہیں اور اس مقصد کا بھی ہم انکار کرتے ہیں۔ وہ سردار تھا، وہ اپنی سرداری دکھا رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ حضور تنہا ہے، ان کے ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہے، اسا بھاویں جیو جو سلوک کر گنو سارے تو کیا پوچھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص معصوم بچہ بیٹھا تھا، ساری گفتگو پوری ادب کے ساتھ سن رہا تھا۔ سبحان اللہ، ابن ہشام کے الفاظ جو میں نے خود پڑھے، وہ اپنے جو ہے کہتے ہیں کہ سیدنا مولا کائنات تشریف فرما، جب اس نے بے ادبی کی حد کی نا تو یہ کھڑے ہوئے، پوری جرت کے ساتھ کہا کہ عتبہ آج کے بعد لحاظ رکھنا، اپنی زبان پہ لگام دے، کہا کہ اج تو بعد حضور دی ذات کو کلہ نہ سمجھے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، حسین علی ابن ابی طالب حضور دے اللہ حسین، سبحان اللہ، حضور کی رسالت پہ بھی ایمان لا رہا ہوں، حضور کی نبوت پہ بھی ایمان لاتا ہوں، اللہ کی توحید کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی دم سے دل سے اقرار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ دو ایسی ہستیاں ہیں جن سے شیطان ڈرتا ہے، دو ایسی ہستیاں ہیں، ایک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، امام الواصلین، خلیفۃ المسلمین، شیطان ان کے سائے سے بھی ڈرے، اور دوسرے حضرت سیدنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ عمر چھوٹی ہے لیکن اللہ نے کمال کی شجاعت عطا فرمائی، بہادری دیکھیں،
عرب کے سرداروں کو للکار کے کہا جا رہا اکھاں دے وچ اکھاں پا کے آکھا ویندا پیا فرمایا کہ مت تساں کہیں بھول وچ ہوو او دور گزر گیا ہے کہ تساں پتھر مرے سو ایسا چپ کر کے کھڑے رہ ویسو فرمایا کہ وہ دور گزر گیا کہ لوگ کانٹے بچھائیں گے اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے لوگ اوجھلا پھینکیں اور ہم دیکھتے رہیں فرمایا کہ وہ وقت گزر گیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور دی محبت سے سینے کے اندر عرش چھوڑی سبحان اللہ سبحان یہ اللہ نہیں ہوگا کہ کہا کہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا پھر جواب بھی دیا ایک الگ مضمون ہے آئے مضمون کی طرف بڑھیں چند ایک باتیں میں نے عرض کرنی ہیں اور بھی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حدیث ترمذی حضور کے ظہری حسن کے متعلق انہوں نے کہا بڑے خوبصورت الفاظ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ سنیں عرض کے اندر کہ حضور تساں پہلے والیاں تو بھی ود کے تساں سونے ہو بعد والیاں تو بھی ود کے تساں ہی سونے ہو سبحان اللہ پہلے والے جتنے سونے بے شک سونے لیکن توالے تو گھٹ سونے بعد والے بھی سونے بے شک سونے لیکن سونا وہ بھی توالے تو گھٹ سونے پہلے والے تو بھی تساں ود کے سونے ہو تو بعد والے تو بھی تساں ود کے سونے ہو میرے رب نے اسی حسن کو اپنی شان کریمی کے مطابق ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا سبحان اللہ ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے انہوں نے حضور کے حسن لاسانی کو کس طرح بیان کیا معروف شاعر ہیں عرب کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اچھا ان کے متعلق ایک اور بات میں آگے جا کے عرض کروں کہ انہوں نے حضور کے حسن کو بیان کیا میری گفتگو کے دو حصے ہیں ایک حضور کا ظاہری حسن اور دوسرا حضور کی عظمت حضور کے ذکر کا ابلاغ سبحان تو اللہ حضور کے حسن لاسانی کو اور حسن خاص کو جس طرح انہوں نے بیان کیا کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِ دِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضور سامنے تشریف فرما ہے اللہ کے سونے منگونے سچے سچے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور کائنات کے اندر جیو جے حسن اللہ نے تو کو تخلیق اللہ نے جیو جے حسن تو کو عطا فرمایا ہے دوجا اللہ نے توڑے تو ود کے سونا بنایا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ کہیں ماں نے توڑے تو ود کے سونا جڑا ہے وہ جنا ہی کوئی نہیں تے خلقتا مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاء سونا تو کوئی جا سونا پتا کر دیتا گیا ہے جیو جا سونا تو خود چاہتے ہیں سبحان اللہ تو یہ ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی تعریف کرنا حضور کے ظاہری حسن کو بیان کرنا میرے نبی کی سیرت کو بیان کرنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت میرے والد محترم اس جملے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا بنانے کے لیے والد محترم قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ اللہ اکبر ابا حضور فرماتے ابا دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ حضور کی سنت ہے حضور کا ذکر کرنا یہ میرے خالق کی سنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہے نا قرآن ہے نا قرآن نے حسن دیا کہ لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر سبحان اللہ کہ کبھی تفریق نہ کرنا سبحان اللہ علیہ السلام نے کبھی جو ہے وہ ترازو ترکڑی وٹے چاہ کے تولتے وزن نہ کریں سبحان اللہ بین احد من رسله قرآن نے بھی ہمیں یہ حکم دیا اور بلکہ زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حضور نے بھی اپنی امت کو جو ہے وہ پابند فرمایا کہ کسی نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے کسی نبی کی شان گھٹانا مت کہا کہ اگر فروغ کا شانہ بیان کرے لیکن کہ نبی دی شان گھٹائے کوئی سبحان اللہ یہ ہمیں جو ہے سکھایا گیا یہ دین ہے اب آئیں مضمون کی طرف میں نے جملہ عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور ان کے جمال کو بیان کرنا یہ حضور کی سنت سبحان اللہ حضور کے جمال اور سیرت کو بیان کرنا یہ میرے رب کی سنت اٹھے برک قرآن دے بھول سارے تیری شان جیاں نہ کوئی ہور بٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشق اصلی چور بٹھا کوئی نور آکے کوئی بشر آکے پہندے رات دینے یہ شور بٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تو سا ہور بٹھا اسا ہور بٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تک حضور کا ظاہری حسن یہ تقریباً 15-20 منٹ کی گفتگو سبحان اللہ 10-15 منٹ کی گفتگو کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى سبحان اللہ سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سبحان اللہ اب سنیں
میرے رب کی طرف سے یہ اپنے محبوب علیہ السلام سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ محبوب آپ کا ہر آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا، چنگا ہوگا۔ آپ کی رسالت کی جو ہے وہ عظمت بڑھے گی اور آپ کی نبوت کا ڈنکا بجے گا۔ دین جو آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ دین پھیلے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس میں ایک جملہ سماعت فرمائیں تاکہ پھر اگلا پہلو میں بیان کر سکوں اور بات اتنی سمجھائی جا سکے جتنی کوئی سمجھ محبت سے سمجھ لے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف فرما ہوئے مدینہ شریف کے اندر ہم تھے اور ہمیں مدینہ شریف کے اندر ایک شخص تھا جس کا تعلق مذہب یہود سے تھا، اس نے ہمیں خبر دی۔ اب یہ حدیث ترمذی کہتے ہیں کہ حضور تشریف فرما ہوئے، بزم کائنات کو رونق عطا ہوئی، حضور کی صورت کائنات کو جو ہے حسن نصیب ہوا، حضور کی بدولت انسانیت فخر کرنے لگے حضور کے صدقے۔ اب سنیں، شعور کی نگاہ کھل گئی جب حضور تشریف فرما ہوئے کائنات کے اندر، ظلمتیں ختم ہو گئی اور حضرت انسان کیا کائنات کی ہر شے خوش ہوئی جب حضور اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم مدینہ شریف کے اندر تھے، حضور مکہ پاک کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ آپ تو جانتے ہیں حضرت سیدنا عبد المطلب پاک آپ کا بیڑا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھر ہے، اور حضرت سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کے وطن مبارک سے اللہ کے سونے نبی تشریف فرما ہوئے۔ اب یہ حضور کا مختصر سا جو ہے وہ سوان حیات مبارکہ، حضور تشریف فرما ہوئے۔ اب دیکھیں کہ کس صورت کس انداز کے ساتھ میرے رب نے حضور کے آمد کی خبر کا جو ہے وہ ابلاغ میرے رب فرما رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جسے علم نجوم تھا، آسمانوں کے ستاروں کا علم تھا۔ اس نے ستاروں کو دیکھا، ایک ستارہ دیگر ستاروں سے مختلف تھا، اپنے حسن کے اندر، اپنے نور و روشنی کے اندر دیگر ستاروں سے منفرد تھا۔ مدینہ شریف کے بلند والا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اس مذہب یہود سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا، قد طلع النجم احمد الذی یعلد بہ ھذہ اللیل۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو لوگوں کو مخاطبہ کر کے اس نے کہا کہ لوگوں تو آپ کو خبر دے دے پائے ہیں، او نبی اج ای کائنات ہوتے جلوہ گر تھی چکا ہے، جہاں آمد دی خبر سب سارے نبیوں نے پہلے تو دے چکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والآخرۃ خیر لک من الاولی۔ محبوب تو سو بعد اسا تو ذکر پہلے بلند کر چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ محبوب اعلان نبوت تو بعد چھوسی، تو نبوت رسالت تذکرہ پہلے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب عام تو عام، خاص انبیاء علیہ السلام بھی آپ کے اذکار بیان کریں گے، آپ کے اوصاف بیان کریں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس میں میں جو ہے اس حدیث کو جب میں نے پڑھا تو اس کے تدبر میں نکلا کہ اب جو ہے چونکہ یہودی نے دیکھا آسمان کی طرف ایک ستارہ دوسرے ستارے تھے اور ستاروں سے منفرد تھا، تو حضور اپنی آمد سے قبل حضور اپنی آمد سے قبل حضور نے خود بھی یہ کہا، حدیث ویسے ترمذی کی ہے بلکہ علماء دیوبند کی حکیم الامت ٹھہرے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، آپ نے وہ جو ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب فی ذکر نبی فی ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک ایک کر کے باب حضور کے متعلق آپ نے رقم کی۔ حضور کی نورانیت میں بھی باب ہے، اس پہ آپ کی توجہ، حضور کی نورانیت میں بھی باب ہے، حضور کی شان رسالت کی عظمت میں بھی باب ہے، مختلف آپ نے حضرت صاحب نے باب رقم فرمائے۔ اب جملہ سماعت فرمائے، یہ حدیث حضرت صاحب نے اپنے کتاب کے اندر لکھی، ویسے یہ حدیث ترمذی کی ہے اور متفق علیہ حدیث پاک، متفق علیہ حدیث پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ٹھہرے، حضور نے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق پوچھا کہ یا جبرائیل کم امرت من اسنین، انہوں نے عرض کیا کہ لست اعلم غیر انا فی الحجاب الربیع نجم یطلع فی کل 70,000 سنة مرہ رائیتہ 72,000 سنة مرہ۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں اپنے عمر کے متعلق ڈھیر تو نہیں جان رہا، چونکہ حضور نے جو سوال کیتا نا کہ اے جبرائیل اپنے عمر کے متعلق رہا، تو جبرائیل امین تھا، نوریہ دا امام تھا، سید الملائکہ تھا، مسجود سید الملائکہ ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کا صحابی، لیکن پورے ادب کو ملحوظ
خاطر رکھتے ہوئے حضور کی خدمت نبوی کے اندر عرض کرتا ہے کہ حضور اسا کچھ نہیں جان دے، جو کچھ بھی جانتے ہو تو صحیح جان دے۔ سبحان اللہ۔ لست عالم غیر، یہ انہوں نے اپنے علم کی نفی کی ہے۔ یہ جملہ جو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ ان کی خدمت میں عرض کر گیا۔ لست عالم غیر، یہ اپنے علم کی نفی ہے کہ حضور میں نہیں جانتا۔ بندہ یار جانتا بھی ہوئے والے بھی آکے کہ میں نہیں جانتا، میں ایک گال میں تیرے تو پوچھاں، تیرے گھر دے متعلق پوچھاں، میں تو رہتا کتھا ہے، تیری ذات کیا ہے، تیری بات کیا ہے، تو تو جانتا ہے، لیکن تو وقت بھی میرا ادب کھاندے ہوئے، میرا ادب رکھتے ہوئے تو آکے حضرت صاحب میں کچھ نہیں جانتا، جو کچھ بھی جانتے ہو تو صحیح جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے آپ سیانے لوگ ہیں سبحان اللہ، جملہ سبحان اللہ۔ لست عالم غیر، انہوں نے اپنے علم کی نفی کی، کہتے ہیں کہ حضور میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، محدثین نے لکھا گو کہ سیدنا جبرائیل امین جانتے تھے، پھر انہوں نے اپنے دسیا بھی صحیح اپنے حقیقت متعلق، لیکن پہلے انہوں نے ایک کیوں آکھا کہ حضور میں نہیں جانتا۔ علماء محدثین کہتے ہیں شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل امین عرض کرنا چاہتے تھے کہ حضور اسا کچھ بھی نہیں جان دے، جو کچھ بھی جان دے ہو تو صحیح جان دے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کا یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ چاہے نوریوں کا امام ہے نا، وہ بھی حضور کی بارگاہ کا ادب کر رہا ہے۔ خاکیوں کو رسیدہ پیا ہے، خاکیوں کو رسیدہ پیا ہے۔ میاں جی میں توجہ ہوتے نبی دی بارگاہ کا ادب فرض ہے، جی میں نوریوں دے امام تو بھی نبی دی بارگاہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جملہ سماعت فرمائیں، مضمون کی طرف بڑھے۔ نماز عصر تقریباً قریب ہے ادا کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ رأیتہ اثنین و سبعین الف مرہ، حضور میں زیادہ تو نہیں جانتا پر ایک ستارہ تھا جو آسمان ربی پہ رہتا تھا، اور اس ستارے کو میں نے 72,000 سال دفعہ دیکھا ہے، اور وہ ستارہ 70 سال کے اندر ایک دفعہ طلوع ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث میرے والد محترم قبلہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واللہ جب میں عبارت یاد کرنے بیٹھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک توفیق بھی دے، حافظ دے وچ برکت بھی دے کہ میں یاد کر گھنا۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ بھی دعا کی تھی کہ مالک یہ جنت بھی پڑھوں تے جت بھی پڑھوں، ان دا ثواب اس اپنے والد روح میں پیش کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اسنائی نے عرض کیا کہ حضور میں نے وہ ستارہ دیکھا اور وہ 70 سال کے اندر ایک دفعہ طلوع ہوتا تھا، اور اس خاص ستارے کو، فلکی ستارے کو 72,000 سال دفعہ دیکھا ہے۔ حقیقت سے حضور نے پردہ اٹھایا، 4 لفظوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت، اپنی نورانیت، اپنی اولیت کے متعلق حضور نے کہا کہ وعزت ربی انا ذالک الکوکب، سبحان اللہ، رسالت کو وہ ستارہ کہہ رہا، فرمایا کہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ بات چلی ستارے سے احمد اللہ زی یولد بہی حاضر اللہ، تو اس شخص نے خبر دی، ستارے کو دیکھا، حضور نے خبر دی، کہا کہ انا ذالک الکوکب، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد سے قبل حضور پیکر نور تھے، اور علماء محدثین لکھتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی قربت خاص کے اندر رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کو بھیجنے سے قبل، بے حضور کو دنیا کو بھیجنے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سونے نبی دے باکمال نور کو اللہ نے اپنے قرب خاص کے اندر رکھا۔ سبحان اللہ۔ اب جملہ سماعت فرمائے کہ وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سبحان اللہ، کا وعدہ ہو گیا۔ سبحان آپ اللہ۔ کا ہر آنے والا لمحہ، گھڑی، ساعت، پل، دن آپ کے گزرے ہوئے لمحوں سے اور اوقات سے بہتر ہوں گے۔ تو یہ ہے حضور کا ذکر، اللہ نے آپ سے وعدہ بھی فرمایا، اور حضور کا ذکر، حضور کی نبوت، حضور کی شانیں بڑھنی ہیں، بڑھنی ہیں۔ ہر شے گھٹ سی سکتی ہے، قیمت کے حساب سے، معیار کے حساب سے، مقدار کے حساب سے، جملہ سماعت فرمائے، ہر شے گھٹ سکتی ہے لیکن حضور کا ذکر نہیں گھٹ سکتا۔ کرنسی کی ویلیو کم ہو سکتی ہے، ڈالر نیچے آ سکتا ہے، ہر شے کم ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھیں میاں حضور کا ذکر کم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ کیوں نہیں کم ہو سکتا؟ اس پہ آپ کو دلیل دے تاکہ
یہ جو اہل علم لوگ اہل ذوق لوگ بیٹھے ہیں سبحان اللہ جواب دے سکے. سبحان جو اللہ. لوگ انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب میلاد رسم ٹھہرا یہ وقت کا ضیاع ہے, میں سمجھا نہیں سکتا, میرے کو الفاظ کوئی نہیں سخت کہ لوگوں کو میں جناب سمجھا سکا. میاں حضور دا ذکر کرنا, ذکر چاہے درود و سلام کی صورت ہو, ذکر چاہے نعت کی صورت ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو حکم فرما چھوڑیا ہے. سبحان اللہ. ایسا تو مومن دوتے ہیں, مومنہ دوتے ہیں احسان کر چھوڑا ہے. آپا سونا نبی اہل ایمان کو عطا فرمایا, فرمایا کتنے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ تو سارے نبی دا ذکر کرو, چاہے درود و سلام پڑھ کے کرو چاہے حضور دی نعت پڑھ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جملہ سماعت فرمائے اس پہ کہ حضور کا ذکر بڑھنا ہے, وہ کیوں بڑھے گا؟ اس کیوں کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ دیکھیں کہ ہر شے جب فنا ہو, کل من علیہا, جی بے شک, جی کل من علیہا فان, ماشاءاللہ. تو اب یہ میرے رب کی طرف سے حکم ہے, فرمایا کہ ہر شے فنا ہے, تو زمین کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا, آسمان کو جو ہے وہ گرا دیا جائے گا, تو کہا کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی, لیکن خالق کی ذات کو تو بقا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الفاظ یہی ہے سبحان اللہ کہ تبارک اسم ربک سبحان اللہ ذو الجلال والاکرام, کہا کہ ہر شے کو فنا ہے پر اس کی ذات کو فنا کوئی نہیں. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ میاں اس کی ذات کو تو فنا کوئی نہیں, جب اس کی ذات کو فنا کوئی نہیں تو جڑا ذکر وہ کریندا ہے وہ کو فنا کی میں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک وہ اپنے نبی کی ذات میں درود بھی بھیج رہا ہے, سلام بھی بھیج رہا ہے. تو میں یہ جملہ اس لیے ساتھ جوڑتے ہوئے تاکہ اہل علم لوگ تشریف فرما ہے اور ان تک یہ بات پہنچے, جس طرح اس کی ذات کو فنا کوئی نہیں, وہ بقا والی ذات ہے, ازل سے ابد تک ہے, اور اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے. تو کہا کہ جس طرح اس کی ذات کو بقا ہے کہ جیڑا ذکر اپنی شان کے مطابق کریندا ہے ان ذکر کو بھی بقا ہے. سبحان اللہ. حضور کا ذکر ہے اور رہے گا. حضرت سیدنا بے شک عیسیٰ نبی علیہ السلام, آپ جانتے ہیں کہ ان کے معجزات کثرت کے ساتھ قرآن کے اندر بیان کیے گئے. سبحان اللہ. جتنے بھی انبیاء تشریف فرما ہوئے بزم کائنات کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت کی خاطر لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے, انبیاء کی تعظیم و توقیر کی خاطر اللہ نے انبیاء کے معجزات قرآن کے اندر بیان فرمائے. لیکن سب سے زیادہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام کے بیان فرمائے. میں اس میں ایک جملہ اور اس کے بعد جو ہے حضور کے ذکر کو دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام حضور کے اذکار کو کس رنگ میں بیان کرتے ہیں. تو سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام بغیر باپ کے آپ دنیا پہ تشریف فرما ہو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے, اور لوگوں نے جو ہے اس حقیقت کا انکار کیا. سیدہ بی بی مریم پاک سلام اللہ علیہ آپ پہ تہمت لگائے, کسی نے بدگمانی کے پتھر مارے, خیر اللہ کی نیک باندھی خاموش رہی, وقت کے انتظار کر رہی ہے کہ جب اس کی ذات کی طرف سے کوئی حکم ہو تو یہ بولے. تو اب لوگوں نے حد کر دی, کہا کہ بی مریم پاک ساری زندگی اسا تک کوئی ایک حجرے دے وچ نٹھا ہے, نہ تو بہ رہی ہے نہ تیرے حجرے سے کوئی آیا ہے, لیکن دست صحیح نہ اللہ دی نیک بانی کہ تیرے بغیر نکاح دے بغیر عقد دے تیرے بطن دے وچ بیٹا سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام اب یہ خاموش ہیں, وقت کے انتظار میں ہیں. پڑھیں قرآن سورۃ مریم, سورۃ مریم کا غالباً یہ دوسرا رکوع یا پہلا رکوع 10ویں آیت مبارکہ. سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں. علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اجر عمر آپ دی 2 مہینے نہ تھائی ہے, سبحان اللہ, سامنے مخاطب ہو کے کلام کرتے ہیں, قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. فرمایا کہ لوگوں اثر رب دے بندے ہیں تے سارے رب دا سادو تے کرم ہے کہ انہیں ساکو نبوت بھی عطا فرمائی ہے, نالے انسان دی ہدایت واسطے انہیں ساکو کتاب بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب کہ اپنی جو ہے اپنے متعلق بھی بتا رہے ہیں اور اپنی اماں صاحبہ کی پاک دامنی کے متعلق بھی خبر دے رہے ہیں. تو یہ وہ صاحب معجزہ نبی, اور ان کے متعلق ایک جملہ میں نے پڑھا, صاحب تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام آپ کو ایام بچپن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب معجزہ بنایا. جتنے بھی انبیاء تشریف فرما ہوئے صاحب معجزہ ٹھہرے, وہ عنوان شباب جوانی کو پہنچے, مطلب کہ سن بلوغت کو پہنچتے ہیں تے ولا اللہ انہوں کو معجزہ دی جو ہے معجزہ عطا فرمایا گیا. لیکن یہ وحد نبی ہیں,
बचपन के अंदर अल्लाह ने इन्हें मौइज़ा जो है वो अता फरमाया और कुरान ने फिर उस हुज्जत को बड़े हुस्न के साथ बयां फरमाया। अब ये सहब तकरीम नबी, सहब मौइज़ा नबी लोगों के लिए जो है बेहतरीन नमूना थे, अपनी कौम के लिए बेहतरीन नमूना थे। बरस के बीमार इनसे ठीक होते, मादरजात अंधे इनसे ठीक होते, मुर्दे को ठोकर मारे तो मुर्दा उठ के बैठ जाए और इनकी रिसालत की गवाही दे। तो ये चंद एक मौइज़ात हैं, बड़े वजाहत के साथ मेरे करीम रब ने कुरान मजीद के अंदर बयां फरमाए। अब जुमला समात फरमाए, हुजूर के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं, मतलब गुफ्तगू करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के अंदाज़ गुफ्तगू को और हुस्न गुफ्तगू को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयां फरमाया। 28वां सिपारा जब आप आए ना हुजूर के मुतल्लिक़ बशारत देने पे तो कहा कि मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, हमारे के लोगों में तुम्हें बशारत दे रहा, खुशखबरी दे रहा हूँ, खुशखबरी दे रहा। मुबश्शिर बशारत से भी है, खुशखबरी से भी है, इस पे गुफ्तगू की जा सकती है। खैर ये है अहले इल्म के लिए पैगाम कि बशारत दी जा रही तो बशारत और खुशखबरी उस चीज की दी जाती है जो चीज लोगों के लिए फायदेमंद हो और खुश करने वाली हो। तो मुबश्शिरन बिरसूली, यहाँ तक तो हुजूर के मुतल्लिक़ बशारत दी और फिर हुजूर का नाम लिया, कहा कि इस्मुहु अहमद, फरमाया कि परेशान न थी वह असल लगी वैसों तो साले तो बाद एक नबी आसी, अल्लाह अकबर, वो उजड़ी हुई कायनात में हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद, इस्मुहु अहमद, अल्लाह ने उनका नाम अहमद भी रखा है और उनका नाम मोहम्मद भी है। बस गुफ्तगू मुकम्मल, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, इस मजमून से ये आखिरी जुमला कि हुजूर का नाम अहमद भी है, हुजूर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। बस अकीदे की इस्लाह के लिए सैयद के इस जुमले को सुन लें, अकीदे ठीक हो जाएंगे। ये जो गर्द चली है ना, बद अकीदगी की हवाएं चली हैं, चंगे चंगे खानदानी लोग, चंगे प्यू दा पुत्र, बस बद अकीदगी की तेज हवा जो चली है ना, ये गरीब अपना बचा नहीं कर सका। तो मैं तनकीद नहीं कर रहा, मियाँ बुजुर्गों दा कीदा चंगा हा, बुजुर्गों दा, तेरे बाबे दा, तेरे दादे दा दीन समझना हावी ना तो बाबे दे कोल बह के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा आप कहेंगे कि हजरत साहब वो कैसे बेहतर जान बीएत असा की है, मैट्रिक पास असा है, बाबा की में जनाब सारे तो चंगा दीन जान रहे। मियाँ बाबा इस वास्ते चंगा दीन जान रहे वो हुण भी हुजूर दी जात उते दरूद पढ़दी जाद होते उन्हां दे अखां विच हंझू आवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुर में गुंबद खजरा के मकीन के सामने बैठे होते हैं, तसव्वुर करते हैं कि हम रोज़े रसूल के सामने बैठे हैं और हुजूर की खिदमत के अंदर दरूद पढ़ा जा रहा है। तो इसलिए उनके अकीदे चंगे हैं और इसलिए वो हमसे बेहतर है कि उनकी निस्बत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से सच्ची है और पुख्ता है। तो खैर जुमला से बात फरमाएं, इस्मुहु अहमद और इस्मुहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद के मायने हैं, अहमद के मायने हैं कि जो तारीफ करने पे हद कर दे, तारीफ इबादत हम करने पे हद कर दे, अहमद के मायने हैं। और मोहम्मद के मायने हैं जिसकी तारीफ हो जाए, तारीफ का कोई जो है वो हद का बाब मुकम्मल ना हो और जिसकी बार बार तारीफ की जाए और बार बार तौसीफ की जाए। तारीफ के अबवाब मुकम्मल ना हो और जिसके हुस्ने कसायद के और साफ मुकम्मल ना हो। तो मोहम्मद के मायने ये है कि बार बार जिसकी तारीफ की जाए और अहमद के मायने ये है कि तारीफ करने वाला और हम्द करने वाला। हुजूर अल्लाह की हम्द करने वाले हैं और जिस तरह हुजूर ने अल्लाह की हम्द की है, कायनात भावे जो सारी रल वने ना, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हुस्न के साथ अल्लाह की हम्द की है, कायनात उस रंग के साथ हम्द का हक नहीं अदा कर सकती। जिस हुस्न के साथ खालिक ने तारीफ मोहम्मद की है, कायनात सारी जो रल वने ना उन हुस्न दे नाल तारीफ मोहम्मद नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला व सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि दो कुरान की ऐसे आयतें कि जो हमारे लिए वजह तस्कीर है। वैसे तो सारा कुरान वजह है, लेकिन दो आयतें कहते हैं कि इन पे जब पहुंचते हैं, पढ़ते हैं और इन पे जब तदब्बुर अख्तियार करते हैं तो जो है वो उसकी जात पे जो है उम्मीद से बन जाती है। दो आयतें, एक तो ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी, उस आयत के मुतल्लिक़ कहते हैं कि जब उस आयत में पढ़ते हैं तो बस फिर अपने गुनाह जो है
اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، اللہ کی رحمت کی طرف توجہ سبحان جاتی اللہ، ہے۔ سبحان دن قیامت جب میلہ لگا ہوگا، میلہ لگا ہوگا، یہاں بھی میلہ ہے تو وہاں پہ بھی ایک بزم لگنی ہے، میلہ لگنا ہے۔ تو خیر کہا کو جب وہاں پہ اللہ کے بندے جمع ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مالک قرآن کے اندر تیرا فرمان کہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، سارے گناہ دی تا حد ہو سکتی ہے پر مالک سعادت ایمان ہے تیری رحمت دی کوئی حد کوئی نہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ قرآن کی اس آیت پہ وہ کہتے ہیں کہ جو حوصلہ افزا آیت مبارکہ ہے جس پہ دل جو ہے اس کی رحمت کی طرف زیادہ مائل۔ دوسرا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب عنقریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ کی ذات نبوت اللہ پہ راضی ہو جائے گی۔ حضور نے سر سجدے کے اندر رکھا، سر سجدے کے اندر رکھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور روئے اور پھر مخاطب ہو کے مخاطبین سے کہا، فرمایا کہ ایسا اتنے دیر تک راضی کوئی نہ تھی سو سبحان اللہ، میرا پاک رب ساری امت کو جنت نہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ترازو اٹھا کے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ میں تنقید پسند نہیں ہوں، آپ لوگ میری ویسے بڑی عزت کرتے ہیں سید زادے کی وجہ سے، نہ علم کی وجہ سے نہ خطاب کی وجہ سے، میں جانتا ہوں صرف نسبت کی وجہ سے آپ لوگ بڑے چھوٹے پڑھے لکھے سارے احباب عزت کرتے ہیں، لیکن میں ایک بات محبت بھرے لہجے کے اندر عرض کر رہا ہوں، میاں جو نبی رو رو کے دعا مانگے سبحان اللہ، عرض کرے کہ مالک تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ساری امت جنت کے اندر نہ دیکھوں۔ سبحان اللہ، امت کا یہ حال ہو کہ 72-73 فرقے میں بڑھ جائے، کوئی کہے کہ نبی بشر ہیں نور نہیں ہے، کوئی کہے کہ جو مر جائے سو مر گئے، کوئی کہے کہ جناب اختیار ہی کوئی نہیں، کوئی کہے کہ جناب دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میاں یہ عقائد بڑے ضعیف ہیں، یہ عقائد اللہ اکبر انتہائی کمزور ہیں۔ حضور سے دور کرنے کے لیے اغیار کی طرف سے کفار کی طرف سے یہ عقیدہ مسلمانوں کو دیا گیا اور پھر مسلمان سوچ نہ سکے، سمجھ بیٹھے کہ یہ عقیدہ بس مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کو عقیدہ یہی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے دیا رب کی ذات نے ہے لیکن ملا حضور کے صدقے۔ سبحان اللہ بے شک، ہمیں تو جو سبحان کچھ بھی اللہ، ملا ہے، وجود ملا ہے، ایمان ملا ہے، حضور کے صدقے ملا سبحان ہے۔ اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سبحان میرا اللہ، دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آئیں حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ ابھی اسی مضمون پہ جمعۃ المبارک میں نے گفتگو کی ہے، اللہ سے محبت کی میرے رب نے دلیل ہی ایک رکھی ہے، سبحان اور اللہ، کوئی دلیل ہی کوئی نہیں۔ اللہ سے محبت کی دلیل نہ نمازیں نہ روزے نہ حج نہ زکوٰۃ نہ جہاد نہ تبلیغ کرنا، یہ اللہ سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو بندہ اپنی لالچ میں کر رہا، جنت کا کوئی طالب ہے، کوئی جناب جہنم سے بچنے کے لیے، کوئی جنت کو پانے کے لیے، بات ایک ہی ہے، تصویر کا رخ یہی ہے، کوئی یوں دکھا رہا ہے کوئی یوں دکھا رہا۔ میں تنقید نہیں کر رہا لیکن عرض کر رہا ہوں میرے پاک رب نے نا اپنی محبت کی سند کے لیے اصول ایک بیان فرمایا، فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا کہ اللہ سے محبت کرنے والے سن لیں اللہ اپنی محبت کی دلیل، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اپنے محبوب علیہ السلام کی اتباع میں دیکھ رہا سبحان اللہ، جڑا حضور دی اتباع وچ آوے سی نا، بھاویں کوجا ہوے کالا ہوے بھاویں کہیں ذات پاک نال ہوے، اللہ سے اودی ذات پاک نہ دیکھ سی، بس سبحان اللہ، یحببکم اللہ، سونے نبی دی سونی اتباع دے صدقے اللہ سے اپنی رحمت دے وچ گزرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے دلیل، بس ایک ہی دلیل ہے، اس پہ آئیں زندگی کو لے کے چلیں، اور یہ وقت کی آواز بھی ہے، پیغام میلاد بھی ہے، اٹھیں سوئے ہوئے انسان کو بیدار کریں، اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑیں۔ رب سے جڑنے کے لیے میرے رب نے وہی در دکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحب میلاد کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اساں کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، حضور دیاں صفتاں دا نعت خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ ہے نبی دے جمال دا، صورتاں سپارے رنگ ہے نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ سبحان اللہ، آمین۔ ختم شریف پڑھو، تمہارا حکم بھی کریں، استاد نے پڑھا۔